ویژن رہا ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ ہم یوتھ پروگرام کے تحت جب آپ کو انگیج کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم آپ کو ہر فیلڈ میں موقع دے رہے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ آج میرے لیے یہ جو آپ سب ایک چھت کے نیچے پورے پاکستان سے اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے ہیں، یہ آپ کے لیے تو فخر کی بات ہے ہی ہے، یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارے بچے بچیاں چاہے وہ کے پی کے ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، کشمیر ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، پھر کہوں گا چاہے تعلیم کے میدان میں، چاہے سکل ڈیولپمنٹ میں، چاہے ہاسپٹیلٹی کے، آج دنیا کے اندر ایک نئے سے نیا وینیو اوپن ہو رہا ہے، ہم آپ کو ہر فیلڈ میں آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو ڈیجیٹل یوتھ ہب دیکھا، جب آپ لوگ اس کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو یہ آج کے دن تک کوئی 7.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں آپ جیسے اس پر رجسٹر ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کھول دیتا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا، میں نے جان بوجھ کے اس کو روک کے رکھا تھا، جو چوتھا ای ہے، آج دنیا میں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے جو چینجز آ رہی ہیں، اس کے اندر ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی کھل رہی ہے، کیونکہ گرین اکانومی میں ملٹی بلین نہیں، ملٹی ٹریلین ڈالر ایک اکانومی نہیں کھڑی ہو رہی ہے۔ آپ کو اس کے اوپر بھی اپرچونٹیز ملیں گی۔ آپ کو سپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو سپورٹس کے حوالے سے دنیا کے اندر اگر کوئی اسکالرشپ اویلیبل ہے، آپ کو وہ اسکالرشپ یہاں پر ملے گا۔ آپ کو اگر امپلائمنٹ کے حوالے سے کچھ چاہیے تو ود ان پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان، آپ کی قابلیت کے مطابق کیا اویلیبلٹی ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ آج اگر ہم پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کریں تو اگلے سال ہم 23 گیمز، پچھلے سال 12 گیمز تھی، ہم 23 گیمز کے ٹیلنٹ ہنٹ کرانے جا رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اور خالی یہ بھی بتا دوں، یہ ٹیلنٹ ہنٹ خالی ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ جب آپس میں اگلے 5 دن یہاں پر کمپیٹ کریں گے، آپ میں سے جو بہترین باکسرز نکلیں گے، ہم ان کی گرومنگ کریں گے، ان کی ٹریننگز کریں گے، ان کو ایکسپوئر دلائیں گے، ان کو پراپرلی انگیج کریں گے، اور عنقریب دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے باکسرز، لڑکے اور لڑکیاں اپنا لوہا منواتے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، ابھی وی سی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بایو میکینک لیب، پہلی دفعہ ہے کہ ہم سپورٹس اکیڈمیز بنا رہے ہیں ہر سپورٹس کی، پہلی دفعہ ہے کہ ہم ان گراؤنڈز کے اوپر اپنے بچے اور بچیوں کی ٹریننگز کرانے لگے ہیں جو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت ایڈوانس ٹریننگز موجود ہیں، ایڈوانس ماڈیولز موجود ہیں، ان کے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ اور میں اگلے سال جس طرح کہا کہ 23 گیمز میں ہم ٹیلنٹ سپورٹس ہنٹ کرائیں گے، اور پاکستان جب بنا تھا تو 1948 کے اندر پاکستان کی نیشنل گیمز ہوئی تھیں، اور ان گیمز کے جو ایونٹ ٹرافیز تھے ان کے پیسے نہیں تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے وہ ٹرافیز خرید کے دی تھی۔ اس کے بعد نیشنل گیمز کے بعد آج ہمیں اتنے سال گزر گئے، پوری دنیا میں یوتھ کے پوٹینشل کو مانتے ہوئے نیشنل یوتھ گیمز شروع ہو گئی، پاکستان میں نہیں ہوئی۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، جہاں پر سیف گیمز، جس طرح وی سی صاحب نے بتایا
اگلے سال پاکستان ہونے جا رہی ہیں اور اس سے پاکستان کے سپورٹس کلچر کو ہم دوبارہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. وہیں پر ہم پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ گیمز اگلے سال کرانے جا رہے ہیں. تو بچوں، آپ کے لیے اپرچونٹیز پھر کہوں گا، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہے، چاہے وہ انگیجمنٹ ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ ہے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے پیچھے کھڑا ہے. اگلے سال مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں جب پنجاب کا بھی یوتھ منسٹر ہوتا تھا تو ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دی تھی، جس کی وجہ سے یوتھ کے معاملات کے اوپر جو پرنسپلز آف پالیسیز بنے تھے، آج مجھے فخر ہے کہ پاکستان کا ہر صوبہ اس کو فالو کرتا ہے. آج مجھے فخر ہے کہ یوتھ کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بات ہم نے 2010 میں پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دے کر شروع کی تھی. آج ہم پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی جو ہے وہ اگلے سال دینے جا رہے ہیں، جس کے اندر 10 سے 15 سال کا بچہ بچی، 15 سے 19 سال کا بچہ بچی، 19 سے 29 سال کے بچے اور بچیاں، ان کو لائف میں کیا چاہیے، ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، ان کا وے فارورڈ کیا ہے، ان کو اپنے لائف کا کیریئر کس طرف جانا چاہیے. تو ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے، کیونکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے نوجوانوں کو ایمپاور کر کے باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بنائیں. اور یہ بات میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے ہر جگہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا، کیونکہ جو اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. آپ شاباش. اور جو مجھے آج ایک بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا، وی سی صاحب نے کہا کہ سپورٹس مین اینڈ ویمن، ان کو کیا سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے؟ ڈسپلن. یہ گیم کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. اور یہ ڈسپلن یہ آپ کو سپورٹس مین سپرٹ سکھاتی ہے. یہ آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ سکھاتی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کو روند کے آگے نکل جاؤ. کامیابی یہ ہے کہ کسی کا سہارا بنو. اس دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. سپورٹس مین شپ جو سکھاتی ہے وہ ادب سکھاتی ہے. ڈسپلن ادب کا ہی دوسرا نام ہے. آپ کو ریسٹرینٹ سکھاتی ہے. آپ کو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنی محنت سے اس جگہ کو عبور کرنا ہے، اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. تو کسی بھی معاشرے کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جس میں سپورٹس مین شپ ہوتی ہے، جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جس کا کردار ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر ہم پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے اپنے بچے بچیوں کو وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں جس پہ چل کے وہ اپنی دنیا بھی بنائیں اور اپنی آخرت بھی سنواریں. اور میں آخر میں آپ سے کہوں گا، آخر میں اپنے بچوں سے کہوں گا، آپ ہمارے بچے ہو، آپ پاکستان کا مستقبل ہو. ان دنوں میں آپ یہاں تک پہنچے، اللہ کا بھی شکر کریں. اور آگے یہ جو منتظمین اور آرگنائزرز ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں چلنی چاہیے. یہاں پر میں جب ہاکی ٹیم کا انتخاب ہو رہا تھا، جیسے ہی ہم لوگ 2024 کے الیکشنز کے بعد آئے تو پاکستان ہاکی بہت برے حالات میں تھی. میں نے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا
کہ ان کے معاملات کو درست کرائیں. ملائیشیا کے اندر اذلان شاہ کپ ہونا تھا اور اس کے اوپر 2 گروپ اور 2 کیمپ بنے ہوئے تھے. ہم نے وہ دونوں کیمپ ختم کرا کے جو سلیکشن کرائی, رینالٹ آلٹمین جو ہمارا کوچ تھا, میں نے اس کو کہا کہ آپ کو فون کوئی نہیں کرے گا سفارش کا, نہ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کرے گا, نہ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کرے گا, تو پھر آپ کو سفارش کسی کی نہیں ماننی, میرٹ کے اوپر ٹیم منتخب کرو. اور جب میرٹ پر ٹیم منتخب ہوئی تو پاکستان 12 سال بعد اذلان شاہ کپ کے فائنل میں پہنچتا ہے. آج وہ بچے جو میرٹ پر آئے, آج ہاکی کے ریوائول کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان میں ہم ایک دوسرے کو لفظوں کے مکے تو بہت مارتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی الفاظ میں تو کوشش بڑی کرتے ہیں. آج ان باکسرز کا مستقبل ان منتظمین کے ہاتھ میں ہے, میرٹ کے اوپر. اور مجھے اگر ایک بھی شکایت آئی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا. کیونکہ ہم جینوئنلی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو موقع ملے. یہ جو اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے, یہ اس لیے کی ہے کہ پیور ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے. اور اگلا وعدہ آپ سے, یہ میرا وعدہ نہیں, یہ آپ کے وزیر اعظم کا آپ سے وعدہ ہے کہ جو آپ میں سے بچے بچیاں ٹاپ پر آئیں گے ان کو شہباز شریف خود مل کے ان کے مستقبل کی گارنٹی دیں گے. تو میرے بچوں, اگلے 5 دن کے لیے تیار ہو, حوصلے میں ہو, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو بتا دوں ہماری تیاری کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیف گیمز میں آپ جیسے بچے بچیاں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل یوتھ گیمز میں آپ جیسے بچے اور بچیاں ریپرزینٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ اولمپکس میں آپ جیسے بچے بچیاں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور 2028 اولمپکس میں پاکستان کا کلر پہن کے آپ جائیں. اس جذبے کے ساتھ آپ نے تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان آپ سب زندہ باد. The trophy of this National Talent Hunt League shall now be unveiled. Sir, please. May I have the organizers along with the chief guest? The chief guest